السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیڈیز آئلینڈ، جو کہ عمران سیریز کا پارٹ ہے اور تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ تم نے اسپیشل سیکرٹری سے کیا بات کی؟ مارکوس نے پوچھا۔ اس بات چیت کی ٹیپ میرے پاس موجود ہے، میں اسے آن کر دیتا ہوں، آپ خود سن لیں۔ راپکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ ٹیپ سے نکلنے والی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی اور دوسری طرف 001 تک بھی۔ جب بات چیت ختم ہو گئی تو راپکر نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ آپ نے سن لی ہے تمام بات؟ راپکر نے کہا۔ ہاں، اور تمہاری بات درست ہے کہ اسپیشل سیکرٹری کے ذریعے یہ لوگ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں۔ اس آدمی نے اس اہم ترین پروجیکٹ کے سلسلے میں حد درجہ حماقت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ 001 نے کہا۔ اسپیشل سیکرٹری کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ کام کر گزریں گے۔ عمران حد درجہ شاطر اور ذہین آدمی ہے، راپکر نے کہا۔ لیکن اسپیشل سیکرٹری کے ہلاک ہونے سے اس کا عہدہ اور دفتر تو ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کا مکمل چارج اسپیشل سیکرٹری کو دیا گیا ہے، اسی لیے دوسرا اسپیشل سیکرٹری بنے گا۔ اس کے پاس بھی تو ریکارڈ موجود ہوگا۔ 001 نے جواب دیتے کہا۔ ہاں، یہ بات تو بہرحال میں نے آپ کو کال اسی لیے کی تاکہ آپ کو اس خطرے کی صحیح نوعیت سے آگاہ کر سکوں۔ ویسے تو لیڈیز آئلینڈ ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور کاسٹر کو سراما آئلینڈ پر بھیج کر پوری طرح سے مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن یہی ایک راستہ ایسا تھا جس پر چل کر عمران ہمارے تمام انتظامات کو درم برم کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتا دوں۔ راپکر نے کہا۔ تم نے اچھا کیا، واقعی یہ انتہائی اہم خطرہ ہے۔ اس کا میرے نزدیک ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل سیکرٹری اس جزیرے کے بارے میں تمام ریکارڈر اختیارات واپس لے لیے جائیں اور اس کے بعد اسپیشل سیکرٹری اور اس کے ساتھی ہی سے متعلقہ تمام افراد کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مارکس نے کہا کہ مناسب رہے گا جناب، لیکن سرکاری طور پر چارج تو کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا۔ راپکر نے کہا۔ ریزرو سیکرٹری انتہائی سمجھدار اسرائیل کا خاص ایجنٹ ہے، اسے چارج دے دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے 001 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ راپکر نے ہاتھ کرڈل پر رکھا اور چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ اٹھایا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راپکر بول رہا ہوں۔ بلیک اسٹار چیف، مادام روزی سے بات کروائیں، راپکر نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، روزی بول رہی۔ چند لمحوں بعد روزی کی مترنم آواز سنائی دی۔ راپکر بول رہا ہوں، مدام روزی، تمہیں اسپیشل سیکرٹری کی طرف سے اطلاع مل چکی ہوگی کہ لیڈیز آئلینڈ کے بارے میں تمام ایجنسیوں سے اختیارات واپس لے کر صرف بلیک اسٹار کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ راپکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے اطلاع مل گئی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مدام روزی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وجہ وہی ہے، تمہارے جزیرے پر موجود لیبارٹری کی پاکیزیہ سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس عمران سے اس کا تحفظ۔ راپکر نے جواب دیا۔ عمران اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کی ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی مسٹر راپکر، کیا وہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل ہیں؟ اس بار روزی کی طنزی آواز سنائی دی۔ حکومت کرائمیا اور حکومت اسرائیل دونوں ہی اس پوائنٹ پر متفق ہیں کہ اصل خطرہ ہی عمران اور اس پاکیزیہ سیکرٹ سروس سے ہے، اسی لیے اسے خفیہ رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن ڈرسی کے اس مضمون کی پاکیزیہ کے مقامی اخبار میں اشاعت نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اور شاید اب اسپیشل سیکرٹری صاحب سے بھی اس کا چارج لے لیا جائے گا، کیونکہ اسپیشل سیکرٹری صاحب کا ایک خاص آدمی پاکیزیہ سے عمران کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ عمران نے اس سے معلومات حاصل کی۔ بہرحال میں نے اپنے گروپ کے سب سے تیز اور فعال سیکشن کاسٹر گروپ کو تمہاری امداد پر تعینات کر دیا ہے۔ کاسٹر اپنے گروپ کے ساتھ سراما جزیرے پر رہے گا، اسے تمہارا فون نمبر دے دیا گیا ہے، وہ تمہیں کال کرے گا اور تم خود اس سے کوڈ کے ذریعے رابطہ کر لینا، راپکر نے کہا تھا۔ لیکن کیا آپ نے کاسٹر کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اسے لیڈیز آئلینڈ میں داخل ہونے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ملے گی؟ روزی نے کہا۔ ہاں، اسے بتا دیا ہے۔ دراصل میرا خیال ہے کہ عمران یا پھر اس کے ساتھی جزیرہ سراما سے ہی تمہارے جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ دیگر تمام راستے کرائمیا بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہیں اور انہیں انتہائی سخت چیکنگ کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کاسٹر سراما میں کارکردگی کے لحاظ سے سب سے مناسب آدمی ہے۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی سراما پہنچے تو پھر کاسٹر انہیں ٹریس بھی کر لے گا اور ان کا خاتمہ بھی کر دے گا، راپکر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، دوسری طرف سے روزی نے کہا، اور راپکر نے گڈ بائی کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا اور ایک لمبا اطمینان سے بھرا سانس لے کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے بھی فائل نکال کر سامنے رکھی، پھر بڑے مطمئن انداز میں اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا تھا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران ایک ڈائری سامنے رکھے اس کی ورد گردانی میں مصروف تھا، جبکہ بلیک زیرو کچن میں گیا ہوا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا تھا، ڈائری بند کی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ رافیل کارپوریشن،
रब्ता होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर राफेल से बात करवाएं। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, अली इमरान। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, उसी तरफ से कहा गया। हेलो, राफेल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से ब्लैक ईगल जहाँ कहीं भी हो मेरी इससे बात करवाओ, मैं 10 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। इमरान ने कहा, उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दी। इस लम्हे ब्लैक ज़ीरो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथों में चाय के मग थे। उसने एक मग इमरान के सामने रखा और दूसरा उठाए वो अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गया। आपके ख्याल के मुताबिक इस लेडीज़ आइलैंड में क्या हो रहा होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी पर बैठते इमरान से मुखातिब होकर कहा। होना क्या है, फैशन परेड हो रही होगी, मुकाबले जात हुस्न मुनक्किद किए जा रहे होंगे, मीना बाजार स्टाइल के मेले लग रहे होंगे। इमरान ने चाय का घूंट लेते मुस्कुरा कर कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। होना तो वाकई यही चाहिए, लेकिन अगर वाकई ऐसा ही है तो आप क्यों इतने परेशान हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मेरी परेशानी सिर्फ इतनी है कि मुकाबला हुस्न के लिए वहाँ जज किसे मुकर्रर किया जाएगा? इमरान ने चाय का घूंट लेते कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। तो आप वहाँ मुकाबला हुस्न का जज बनना चाहते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं कैसे बन सकता हूँ, मुझे तो सारी ख़वातीन ही हसीन नज़र आती हैं। इमरान ने कहा, तो फिर कोई भी बन जाए, आपको परेशानी किस बात की? ब्लैक ज़ीरो ने भी लुत्फ़ लेते कहा, यही तो सोच रहा हूँ कि मौका चाहे रकीब रोज़ सफ़ेद को जज बना दूँ। इमरान ने कहा, रकीब रोज़ सफ़ेद क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, एक ही तो बेचारा इकलौता रकीब है मेरा। तुम इस पर भी हैरान हो रहे हो? और लोगों को देखो कि जिनके सैकड़ों रकीब होते हैं, रोज़ सफ़ेद भी और रूह स्याह भी और रूह बेजार भी। लेकिन अब क्या किया जाए, अपनी अपनी किस्मत की बात है। अब मेरी किस्मत में एक ही लिखा गया है। इमरान ने इस तरह मुंह बनाते कहा जैसे उसे एक से ज़्यादा रकीब ना होने पर बड़ी तकलीफ पहुंची। आपका मतलब है कि आप तनवीर को वहाँ भिजवाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह तो आप अपने इस इकलौते रकीब रोज़ सफ़ेद से भी हाथ धो बैठेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते कहा, वो किस तरह? इमरान ने चौंक कर कहा, इसलिए कि तनवीर ने वहाँ जिसको भी हसीना जजीरा करार दे दिया, दूसरी ख़वातीन ने इसका लामहला बुरा मनाना है, और फिर जब हसीना बनने वालियों की तादाद सैकड़ों में हो तो फिर बेचारे तनवीर की वापसी मुश्किल हो जाएगी। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यही तो मैं चाहता हूँ, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इमरान ने मुस्कुराते कहा, दो में से एक तो बहरहाल रहेगी, बांस नहीं रहेगा तो फिर बांसुरी तो होगी। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, क्या वाकई आप संजीदगी से तनवीर को वहाँ भेजने के लिए सोच रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, तनवीर का नाम तो औरतों जैसा ज़रूर है, लेकिन बहरहाल वो औरत नहीं, और वहाँ मर्दों का दाखिला ममनू है। इसीलिए एक बात ने मुझे ज़्यादा मशकूक कर दिया है, वहाँ कोई आम काम नहीं हो रहा। इमरान ने भी संजीदा लहजे में जवाब दिया, तो क्या वहाँ सिर्फ जूलिया को भेजेंगे? अकेली जूलिया वहाँ क्या करेगी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो पिंक फोर्स ख़त्म होगी, वरना इस मौके पर वो बड़े काम आती है। अब वो सिर्फ सोलिया रह गई, और मैं सोच रहा हूँ कि सोलिया को इस बार जूलिया के साथ भेजकर इसके लिए इस मिशन को सीक्रेट सर्विस में शमूलियत का टेस्ट केस बना दूँ। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि औरतें वहाँ इस कदर तरबियत याफ्ता औरतों के मुकाबले क्या करेंगी? इमरान ने कदरे परेशान लहजे में कहा, मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि किसी तरह आप और सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान भी वहाँ पहुँच सकें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, पहली बात तो ये कि अभी तक मुझे ये मालूम नहीं कि वहाँ दरअसल क्या हो रहा है। जब तक हतमी तौर पर इस बात का इल्म ना हो जाए, वहाँ के बारे में कोई हतमी प्लानिंग नहीं की जा सकती। इमरान ने जवाब दिया, साइंसदान मंसूर की फ़ाइल से आपको कोई आइडिया नहीं मिला? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, आइडिया तो है, लेकिन मैं हतमी मालूमात चाहता हूँ। मंसूर मौसमियात का साइंसदान है, मतलब कि माहिर मौसमियात। इसको वहाँ ले जाने की कोशिश और इस फाइल के हसूल की कोशिश से दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि वहाँ बहरहाल लेबॉर्ट्री की हद तक मर्द मौजूद हैं और वहाँ जाते रहते हैं। दूसरी बात यह कि इस लेबॉर्ट्री में होने वाले काम की नोयत का इन्हिसार मौसमियात पर है, या फिर इस प्रोजेक्ट का किसी न किसी पहलू से मौसमियात से करीबी ताल्लुक है, लेकिन कोई बात हतमी मालूम नहीं हो सकी। इमरान ने कहा, आपने क्रीमिया में फॉरेन एजेंट्स के ज़रिए जो मालूमात हासिल की हैं, इनसे क्या मालूम हुआ है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा था। वहाँ से सरकारी तौर पर यही रिपोर्ट मिली है कि क्रीमिया और इसराइल किसी जदीद किस्म की मिसाइल पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मिसाइल के लिए इस किस्म के इंतजाम नहीं किए जा सकते। मिसाइल तो क्रीमिया और इसराइल की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में भी बनाए जा रहे होंगे और बनाए जा सकते हैं, इसलिए इस तरह से दूर दराज जजीरे इस किस्म के खसूसी इंतजाम नहीं किए जा सकते। वहाँ यकीनन किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसे वो हर सूरत में दूसरों की नज़र से बचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इसे लेडीज़ आइलैंड का रूप दे दिया है। और शायद इसीलिए डर्सी के मजमून वाला रिसाला भी गायब कर दिया गया है। डर्सी को भी मुलाजमत में ले लिया गया। अब ये इत्तेफाक है कि जहाज़ों पर आने वाली इन तरक्की याफ्ता मुल्कों की रद्दी में वो रिसाला यहाँ पहुँचा।
اور مقامی اخبار کے ایڈیٹر کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے اسے دلچسپ سمجھتے ہوئے اخبار میں شائع کر دیا، ورنہ شاید ہمیں اس کا سرے سے علم ہی نہ ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد پے در پے جو واقعات ہوئے ہیں، ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات بہت گہرے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے اس سلسلے میں کوئی پلاننگ کی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ دیکھو، کوشش تو کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ مگ میں بچی ہوئی باقی چائے بھی سپ کرنی شروع کر دی۔ اس کی نظریں بار بار سامنے دیوار پر نصب کلاک پر جمی ہوئی تھی۔ جب 10 منٹ گزر گئے تو عمران نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ رافیل کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی۔ پاکیشیا سے عمران بولا۔ ہاں، رافیل سے بات کرواؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رافیل بولا۔ ہاں۔ چند لمحوں بعد رافیل کی آواز پھر سنائی دی۔ عمران بولا۔ ہاں، بلیک ایگل سے رابطہ ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، فون نمبر نوٹ کیجیے، دوسری طرف سے رافیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فون نمبر دہرا دیا۔ یہ بلنگٹن کا ہی نمبر ہے، آپ نے پرنس آف ڈم کہنا ہے، بات ہو جائے گی، رافیل نے کہا، اور عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا۔ پھر رافیل کا بتایا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈم فرام ڈم، عمران نے کہا تھا۔ او عمران صاحب، آپ نے بڑے طویل عرصے کے بعد خادم کو یاد کیا ہے، دوسری طرف سے ٹرومین کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ سچ کا ذائقہ بڑا تلخ ہوتا ہے، جب تک یہ ذائقہ منہ میں رہتا ہے مٹھاس کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے، لیکن جب مٹھاس کی شدت بڑھ جائے تو وہ سچ سے بھی زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر سچ یاد آ جاتا ہے، اور چلو تلخی صحیح، سچ تو بہرحال ہے، عمران نے مسکراتے کہا، اور ٹرومین بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ مطلب ہے کہ اب آپ کو پھر ٹرومین کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ حکم کریں، ٹرومین نے ہنستے کہا۔ کرائمیا اور اسرائیل کی حکومتوں اور باوسائل یہودیوں نے مل کر کرائمیا ریاست فلوریڈا سے 400-500 کلومیٹر دور ایک جزیرہ ویران جس کا نام کانڈا ہے، وہاں نہ صرف قبضہ کیا ہے بلکہ نمائشی طور پر اس جزیرے کو حکومت کرائمیا سے خرید بھی لیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ جزیرہ کرائمیا کی حدود میں ہی آ رہا ہے، اور وہاں تربیت یافتہ خواتین کو بھیجا گیا ہے۔ اس جزیرے کا نام لیڈیز آئلینڈ رکھا گیا ہے۔ دنیا کا واحد جزیرہ ہے جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے انتہائی جدید ترین سائنسی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ وہاں ایک زیر زمین لیبارٹری بھی قائم ہے۔ سرکاری طور پر تو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس لیبارٹری میں کسی میزائل پر ریسرچ کی جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں کسی ایسے سائنسی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جسے وہ خاص طور پر پاکیشیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب تک جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق اس سائنسی پروجیکٹ اور اس جزیرے کا انچارج کرائمیا کا اسپیشل سیکرٹری ہے۔ کیا تم اسپیشل سیکرٹری یا پھر اس کے آفس سے اس بات کا پتہ چلا سکتے ہو کہ وہاں دراصل کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے پوری تفصیل بتاتے کہا۔ بالکل معلوم کر سکتا ہوں عمران صاحب، بلکہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اسپیشل سیکرٹری آفس میں میرے خاص آدمی موجود ہیں، کیونکہ میرا اپنی تنظیم بلیک ایگل کے سلسلے میں اسپیشل سیکرٹری آفس سے ہر وقت رابطہ رہتا ہے، دوسری طرف سے ٹرومین نے جواب دیتے کہا۔ اندازاً کتنے سال لگ جائیں گے تمہیں؟ عمران نے مسکراتے کہا، تو دوسری طرف سے ٹرومین بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ ایگل اگر شکار پر جھپٹنے کے لیے سالوں لگائے گا تو پھر بیچارہ دوسرے روز ہی بھوک سے مر جائے گا، صرف 2 گھنٹے کے اندر اندر حتمی معلومات مل جائیں گی، ٹرومین نے ہنستے کہا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو، میں انتظار کروں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دانش منزل کے اسپیشل فون کا نمبر بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ہو سکتا ہے کہ میں پہلے ہی فون کر دوں، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران نے گڈ بائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ ٹرومین اس قدر خفیہ معلومات حاصل کر لے گا؟ بلیک زیرو نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا کام ایسا ہی ہے، عام معلومات تو ہماری فورن ایجنٹ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن ایسی معلومات ان کے بس کا روگ نہیں، جبکہ ٹرومین کے لیے ایسا مشکل نہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ اس مشن کے سلسلے میں مختلف باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میز پر رکھے ہوئے اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ پرنس آف ڈم، عمران نے ریسیور اٹھاتے کہا۔ ٹرومین بول رہا ہوں جناب، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، اسی طرف سے ٹرومین کی آواز سنائی دی۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ سچ کا بول بالا ہونے والا محاورہ درست ہے، عمران نے مسکراتے کہا، تو دوسری جانب وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ عمران صاحب، لیڈیز آئلینڈ میں سرکاری طور پر تو واقعی ایک جدید میزائل پر کام ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہاں ایک خصوصی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس کا نام ہمیں کوڈ نام APC رکھا گیا ہے۔ تفصیلات اس سلسلے میں میسر ہوئی ہیں۔ اس کے مطابق اس پروجیکٹ میں ایک ایسی مشین تیار کی جا رہی ہے جو نصب تو اسرائیل میں ہوگی، لیکن کسی خصوصی سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی علاقے میں اس مشین کے ذریعے ہوا کا دباؤ یا خلق انتہائی کم یا انتہائی زیادہ کر سکتے ہیں۔ وہاں انتہائی خوفناک ہوائی طوفان پیدا کیے جا سکیں گے جس سے علاقہ چشم ددن میں مکمل طور پر تباہ برباد کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنا ہی معلوم ہوا ہے، ٹرومین نے جواب دیتے کہا، اور عمران کے ہونٹ بے اختیار بھج گئے تھے۔
ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کتنے سائنسدان کام کر رہے ہیں اور سائنسدانوں کے وہاں جانے یا پھر وہاں سے آنے کا کیا طریقہ کار ہے، عمران نے کہا۔ اس بارے میں نہ صرف معلوم ہو سکا ہے اور اب نہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسپیشل سیکرٹری سے تمام ریکارڈ ہنگامی طور پر حکومت نے واپس لے لیا ہے اور اب یہ ریکارڈ حکومت اسرائیل کی تحویل میں آ گیا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ رات اسپیشل سیکرٹری اور اس کا چیف اسسٹنٹ مارشل ایک کار کے حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں کلب سے واپس آ رہے تھے کہ ایک ٹرک ان کی کار سے ٹکرایا اور پھر کچھ باقی نہ رہا۔ آج اسپیشل سیکرٹری آفس اس وجہ سے بند تھا۔ میرا ایک آدمی ریکارڈ آفس میں کام کرتا ہے، میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے ہی مجھے یہ ساری معلومات دی ہیں۔ ویسے اب وہاں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ البتہ ایک اور بات جو سامنے آئی کہ اسپیشل سیکرٹری نے ایک دو روز قبل اس مشن کے سلسلے میں تمام اختیارات ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی بلیک سٹار کو سونپ دیے ہیں جس کے چیف کا نام ہے رافگر۔ اس سے زیادہ اس بارے میں بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں تو میں نے تفصیل بتاتے کہا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، شکریہ، عمران نے کہا اور پھر ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ یہ کیسی مشین ہوگی عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ انتہائی خوفناک۔ آئیڈیاز تو بہرحال نیا نہیں، لیکن یہ آئیڈیا واقعی انتہائی خطرناک ہے کہ مشین کو اسرائیل میں نصب کیا جائے گا اور وہاں سے کسی خفیہ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں بھی چاہیں وہاں کارروائی کر سکتے ہیں، ورنہ اس آئیڈیا کے تحت تو مشینری کو اس خاص علاقے میں لے جانا پڑتا جہاں کارروائی کی جانی مقصود ہوتی۔ اس میں بچ نکلنے کا اسکوپ نکل سکتا ہے، لیکن یہاں موجود سیٹ اپ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ لوگ کب اور کس وقت دنیا کے کس علاقے میں مکمل تباہی لائیں گے۔ اچانک ہوا کا دباؤ یخلق کم ہو کر انتہائی خوفناک ہوائی طوفان سب کچھ تباہ کر دے گا۔ فوجیں، اسلحہ، عمارتیں، انسان، حیوان، جنگلات، سب کچھ آنن فانن ختم ہو جائے گا اور کوئی اس کے خلاف انگلی بھی نہیں ہلا سکے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی خوفناک اور بھیانک ترین منصوبہ ہے، بلیک زیرو نے بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اور اب اس بات کے سامنے آنے سے یہ مشین اسرائیل میں نصب ہوگی اور اسپیشل سیکرٹری سے ریکارڈ بھی لے لیا گیا ہے اور وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کریمیا کی حکومت کے صرف وہی حکام اس میں ملوث ہیں جو یہودی ہیں، چونکہ جزیرہ کریمیا کی حدود میں تھا اور وہاں ایکریمین کی رضامندی کے بغیر کوئی کام ممکن ہی نہ تھا، اسی لیے اسرائیل اور ایکریمی یہودیوں نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ ایکریمیا کے اعلیٰ حکام کو یہی معلوم ہوگا کہ وہاں میزائل پر کام ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہاں اے پی سی پر کام ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اس طرح اچانک اسپیشل سیکرٹری سے تمام ریکارڈز واپس لینا اور پھر اس کا ہلاک بھی ہو جانا، اس میں بھی کوئی خاص راز ہی پوشیدہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ مارکوس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یقیناً یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اس جزیرے میں اسپیشل سیکرٹری کے ذریعے ہم سائنسدانوں کے روپ میں داخل ہو سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیل کر ہمارا راستہ روک دیا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک سٹار اور رافگر کو تو تلاش کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ صرف جزیرے کے باہر کے علاقے کو کور کریں گے۔ تم ایسا کرو کہ کریمیا اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا تفصیلی نقشہ لے کر آؤ، پھر اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا جائے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ان یہودیوں نے اس مشین کو سب سے پہلے مسلم ممالک کے خلاف استعمال کرنا ہے اور خاص طور پر پاک ایشیا تو ان کی نظروں میں دشمن نمبر 1 ہے، اور یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ پاک ایشیا کے 14 کروڑ معصوم عوام کے ساتھ ساتھ کروڑوں اربوں مسلمانوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتا رہوں، اور اس پروجیکٹ کو ختم کرنا ہوگا ہر صورت میں، ہر قیمت پر، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشین کو تباہ کرنے کے بجائے سے پاک ایشیا لے آئیں، اس طرح طاقت کا توازن ہمارے حق میں چلا جائے گا اور ہم اس کی مدد سے یہودیوں کو مزہ چکھائیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ دشمنی میں بھی مسلمان انسانیت کی سطح سے نیچے نہیں گرتا، سمجھے؟ آئندہ ایسی بات میرے سامنے منہ سے مت نکالنا جس سے مجھے یہ خیال آئے کہ تم ذہنی طور پر انسانیت کی سطح سے گر چکی ہو۔ یہ مشین انسانیت کو تباہ کر سکتی ہے، اسی لیے اسے بہرحال تباہ ہونا پڑے گا، عمران نے غراتے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار سہم گیا تھا۔ آئی ایم سوری، بس ویسے ہی بات منہ سے نکل گئی تھی، بلیک زیرو نے قدرے شرمندہ لہجے میں کہا۔ محتاط ہو کر بات کیا کرو، تم جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن پر کام کرنے والے کو مذاق میں بھی بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، عمران نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو نے بے اختیار سر جھکا دیا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رول شدہ نقشہ موجود تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے نقشہ لیا اور پھر اسے کھول کر اس پر جھک گیا تھا۔ یہ ہے کانڈا جزیرہ، جسے لیڈیز آئلینڈ کا نام دیا جاتا ہے، عمران نے میز پر رکھتے ہوئے قلم دان میں سے سرخ رنگ کا بال پوائنٹ اٹھا کر نقشے پر ایک جگہ دائرہ لگاتے کہا، اور بلیک زیرو نے جو نقشے پر جھکا ہوا تھا اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جزیرے تک محفوظ صورت میں پہنچنے کے لیے کون سا راستہ استعمال کیا جائے۔
عمران نے کہا اور اس کے بعد اس نے جزیرے کے چاروں طرف نشانات لگانے شروع کر دیے تھے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ سب سے محفوظ راستہ جزیرہ سراما سے ممکن ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا۔ وہ کیوں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ کیوبا سے زیادہ محفوظ طریقے سے کانڈا پہنچا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ کیوبا سے کانڈا کے درمیان لامحالہ کریمیا کے بحری فوجی میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کیوبا سے کانڈا کے درمیان لامحالہ کریمیا کی بحری فورس چیکنگ کرتی ہوگی، جبکہ سراما سے کانڈا کے درمیان فاصلہ اتنا نہیں یہاں کوئی چیکنگ پوائنٹ ہو سکے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایکریمیا بحری فورس کی چیکنگ اور صحیح، تمہارا آئیڈیا واقعی درست ہے، میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ ایکریمیا چونکہ اس مشن میں براہ راست ملوث ہے، اس لیے لامحالہ اس نے ہر طرح سخت ترین چیکنگ کے انتظامات بھی رکھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، واقعی یہی ایک جزیرہ سراما رہ جاتا ہے جہاں سے محفوظ طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، عمران نے فوری طور پر بلیک زیرو کی بات تسلیم کرتے کہا اور بلیک زیرو کی آنکھوں میں مسرت کی چمک ابھر آئی تھی۔ انہوں نے اس جزیرے کے گرد بھی یقیناً حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے اور جزیرے کے اندر بھی، اسی لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی خصوصی پلاننگ بھی کرنی ہوگی اور جزیرے کے اندر پہنچ کر تو اور زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے انہوں نے اس بار اس جزیرے کو صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر کے مجھ سمیت پوری دنیا کے مرد سیکرٹ ایجنٹ کو راستے سے پہلے ہی محدود کر دیا۔ باقی رہ گئی لیڈی سیکرٹ ایجنٹس، تو وہاں موجود عورتوں کی چیکنگ کی بھی یقیناً خاص انتظامات ہوں گے، اسی لیے یہ مشن سابقہ تمام مشن سے زیادہ کٹھن بھی ہوگا اور منفرد بھی۔ اسی لیے تو میں سوچ رہا کہ سائنسدانوں کے روپ میں براہ راست لیبارٹری میں پہنچنا چاہیے، لیکن اسپیشل سیکرٹری سے تمام اختیارات لے کر اسرائیل کے حوالے کر دینے سے انہوں نے ہمارا یہ راستہ بھی روک دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس پروجیکٹ کو بہرحال تباہ ہونا ہے، عمران نے ہونٹ بھینچتے کہا۔ سراما جزیرے پر بھی انہوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہوگا، کیونکہ یہ بات ان کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے کہ اس جزیرے سے کانڈا تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے جزیرہ سراما اسمگلروں کی جنت کہلاتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ انہوں نے تو نہ جانے کیا کیا کر رکھا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر کوئی پلاننگ کرنے کی بجائے جزیرہ سراما پہنچ کر وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کریمین بحری فورس کے اعلیٰ افسروں کو اغوا کر کے ان کے روپ میں آپ اور سیکرٹ سروس کے ممبرز اس جزیرے تک پہنچ جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ بات چھپی نہیں رہے گی، ایکریمین بحری فورس کے پاس چیکنگ کے انتہائی جدید ترین آلات ہیں اور اس جزیرے کو جانے والے راستے پر مزید چوکنا ہوں گے، اس لیے ہم پھنس بھی سکتے ہیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی۔ چند لمحوں کے بعد جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ متمانہ ہو گیا۔ تمام ممبرز کو ایک گھنٹے کے بعد دانش منزل کے میٹنگ ہال میں پہنچنے کا کہہ دو، تاکہ ایک انتہائی اہم مشن کے سلسلے میں انہیں بریف کیا جائے۔ اس مشن میں صالحہ بھی بطور رکن سیکرٹ سروس شامل ہوگی، اسے تم اپنے ساتھ لے کر میٹنگ روم میں پہنچو گی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ یہ مشن کیا ملک سے باہر ہے یا ملک کے اندر؟ جولیا نے پوچھا۔ ملک سے باہر ایکریمیا کے قریب ایک جزیرہ ہے، وہاں مکمل کرنا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ جولیا اور صالحہ یہاں سے ٹیم کے ساتھ جائیں گی، جزیرہ سراما پہنچ کر وہاں جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی پلاننگ کر لی جائے گی۔ تم نے صالحہ کو خصوصی طور پر اس بات سے آگاہ کر دینا ہے کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیس ہوگا، اگر اس کی کارکردگی قابل اطمینان رہی تو اسے آئندہ سیکرٹ سروس میں مستقل طور پر شامل کر لیا جائے گا، ورنہ نہیں، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ممبرز کو اس مشن کے سلسلے میں کیا بتانا ہے؟ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ لیڈیز آئلینڈ کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں معلوم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کس قدر تباہ کن ہے، باقی اسپیشل سیکرٹری والی دوسری تمام تفصیلات گول کر جانا، مزید بریف میں انہیں نہیں کروں گا، مزید بریف میں انہیں خود کر لوں گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے کہا۔ آپ ابھی سے وہاں جا کر بیٹھیں گے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ ارے نہیں، میں فلیٹ جاؤں گا، پھر وہاں سے یہاں آؤں گا، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار فلیٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ مس جولیا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ جب بھی آئیں انہیں فون کر لیں۔ فلیٹ پہنچتے ہی سلیمان نے جولیا کا پیغام دیتے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا، جولیا کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے انگیج ٹون ملنے پر اس نے فون کا ایک مخصوص نمبر پریس کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ فون میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ جیسے ہی جولیا کے نمبر سے انگیج ٹون ختم ہوتی، فون میں مخصوص گھنٹی بج اٹھتی اور اس کے ساتھ ہی خود بخود جولیا کا نمبر بھی ڈائل ہو جاتا۔ اس طرح بار بار ڈائل کرنے اور انگیج ٹون سننے کی زحمت سے بھی بچا جا سکتا تھا
اور وہی ہوا کہ چند لمحوں بعد ہی مخصوص گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ فرمائیے، کیسے فون کیا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ بلکہ قدرے سرد لہجے میں کہا۔ کون؟ عمران بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے جولیا چونک کر پوچھنے لگی۔ خالی عمران نہیں، علی عمران، MSc DSc آکسن۔ کہو مس جولیانا فجر واٹر۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ مرچی کیوں چبا رہے ہو؟ کیا اپنی اماں بھی سے جوتیاں کھا کر آئے ہو؟ یا سلیمان نے تنخواہوں کی وصولی کا کوئی سخت نوٹس دے دیا ہے؟ دوسری طرف سے خلاف توقع جولیا نے ہنستے کہا۔ آپ کو میری ذاتی معاملات میں دخل دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ فرمائیں کہ کس سلسلے میں فون کیا ہے؟ عمران نے اسی سرد لہجے میں کہا۔ 1 گھنٹے بعد دانش منزل پہنچ جانا، چیف نے وہاں ہنگامی میٹنگ کال کی ہے، جولیا نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ کس چیف کی بات کر رہی ہو آپ؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا اور عمران نے مسکراتے کریڈل دبایا۔ جولیا کے نمبر ایک بار پھر ڈائل ہونے لگے، لیکن دوسری طرف سے ایک بار پھر انگیج ٹون سننے کے بعد اس نے وہی پہلے والا بٹن پریس کر دیا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ جولیا شاید دوسرے ممبرس کو اطلاع دینے کے لیے فون کر رہی تھی، اسی لیے انگیج ٹون سنائی دے رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد دوبارہ وہی مخصوص گھنٹی بجی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ جولیا بول رہی ہوں۔ جولیا کی آواز سنائی دی۔ حقیر، فقیر، پرتقصیر، بندہ نادان، علی عمران۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہنا شروع کیا۔ دوسرے لمحے ریسیور رکھ دیا گیا اور عمران کی گردان رک گئی تھی۔ اب خود کرے گی فون، عمران نے مسکراتے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ سلیمان؟ عمران نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں سلیمان کو آواز دیتے کہا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ جی صاحب۔ دوسرے لمحے سلیمان نے دروازے پر نمودار ہوتے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ عمران کے لہجے سے ہی اس کے موڈ کو سمجھ جاتا تھا۔ تم نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ایسا کوئی علاقہ ہونا چاہیے جہاں صرف اور صرف عورتیں ہی ہوں اور تمہیں وہاں کی سیر کا موقع مل جائے، یاد ہے یہ بات؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یاد ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ ایسا ایک علاقہ ٹریس ہو چکا ہے، اس کا نام لیڈیز آئلینڈ ہے۔ ایکریمیا سے قریب ایک انتہائی سرسبز و شاداب جزیرہ ہے۔ میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر وہاں جا رہا ہوں۔ اگر تم نے جانا ہو تو مجھے بتا دو، اس بارے میں تمہیں بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کی اس پیشکش کا شکریہ، لیکن میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہتا۔ سلیمان نے بھی اس طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ وجہ تو میں نے بتا دی ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ کون سی وجہ بتائی ہے؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وجہ آپ خود ہیں۔ آپ کے ساتھ اس جزیرے میں جانے کا مطلب ہے کہ وہاں موجود عورتوں کو نظریں اٹھا کر دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران نہ چاہتے ہوئے بھی سلیمان کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ یہ تو اخلاقی فریضہ ہے نا، نامحرم عورتوں کے سامنے نظریں نیچی رکھی جائیں۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس اخلاقی فریضہ پر پابندی کے بعد وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ زمین پر اگی ہوئی گھاس پر تحقیق کروں گا یا پھر زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کی تاریخ پر ریسرچ کروں گا، اور مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی شوق نہیں۔ سلیمان نے آہستہ آہستہ پٹری سے اترتے کہا تھا۔ اگر تمہیں اس اخلاقی فریضے سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی اخلاقی فریضے سے کسی کو مستثنیٰ کریں؟ چونکہ آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں، اسی لیے آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے، سلیمان نے جواب دیا اور عمران کا ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا تھا، کیونکہ سلیمان کی بات واقعی درست تھی۔ ظاہر ہے، اخلاقی فریضہ تو بہرحال فریضہ ہی ہوتا ہے، اس سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں وہاں کی سیر کروا لاؤں گا، لیکن اب کیا کیا جائے، یہ تمہاری قسمت ہی نہیں۔ عمران نے کہا۔ آپ وہاں جا رہے ہیں؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں، بتایا تو ہے کہ پوری سیکرٹ سروس کو لے کر جا رہا ہوں، عمران نے مسکراتے جواب دیا۔ تو میں آپ کی عدم موجودگی میں طاہر صاحب کو کہہ دوں کہ مس جولیا کے علاوہ باقی سیکرٹ سروس کے لیے نئی بھرتی کا اشتہار اخبار میں دے دیں؟ سلیمان نے اس بار قدرے مسکراتے کہا۔ وہ کیوں؟ عمران نے واقعی نہ سمجھنے والی کیفیت میں کہا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران میری طرح اخلاقی فریضوں کے پابند ہوں، اور اس کے بعد واپسی ظاہر ہے ناممکن ہو جائے گی، اسی لیے نئی سیکرٹ سروس بھرتی کرنی پڑے گی، سلیمان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس صورت میں بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ عمران نے پوری طرح لطف لیتے کہا۔ جی ہاں، ایک طریقہ ہے، آپ اور سارے سیکرٹ سروس کے ممبران پہلے شادی کر لیں اور پھر بیگمات سمیت وہاں چلے جائیں، سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے اس بار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر وہاں جا کر کیا کریں گے؟ عمران نے ہنستے کہا۔ وہی اخلاقی فریضے کی پابندی، اور کچھ کرنے کے آپ قابل ہی نہ ہوں گے۔ ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں ہی نہیں، سلیمان نے کہا۔ وہ کیوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا سارا کاروبار عقل کی بنیاد پر چلتا ہے یا پھر مارشل آرٹس کی بنیاد پر؟
جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عورت کے سامنے مرد کی عقل کام نہیں کرتی، اور جہاں اتنی ساری عورتیں ہوں وہاں ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ جہاں تک مارشل آرٹ کے استعمال کا تعلق ہے تو عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مارشل آرٹس میں جائز ہی نہیں، اسی لیے آپ وہاں جا کر سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ سلیمان نے باقاعدہ دلائل دیتے کہا، واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی۔ اگر تم کسی دشمن ملک کی سیکرٹ سروس کے چیف بن جاؤ تو پاکستان سیکرٹ سروس کو سوائے قوالیاں کرنے کے اور کوئی کام نہ رہے گا، کیونکہ تم نے تو عورتوں کو مقابلے پر بھیج دینا ہے اور مسئلہ ختم۔ عمران نے ہنستے کہا اور سلیمان بھی مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے گھڑی دیکھی اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ آغا سلیمان پاشا کی عقل مندی کا شکار علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے کہا، یہ بتاؤ کہ پہلے تم نے فون کرتے وقت سرد اور سخت لہجہ کیوں اپنایا تھا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، ملازموں سے سخت لہجہ اختیار کرنے والے کو آج کل لیبر کوڈ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اسی لیے ملازموں سے تو انتہائی نرم لہجے میں ہی کام لیا جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا، تو پھر تم نے کیا سمجھ کر اس لہجے میں بات کی تھی؟ جولیا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، ظاہر ہے کہ باس سے ہی ایسا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ماتحت کی خود ہی بلند رہے۔ عمران نے جواب دیا، میں تمہاری باس کیسے ہو گئی؟ اس بار جولیا کے لہجے میں شوقی، چلو اگر گرامر کی روح سے باس غلط ہے تو باس ہی کہہ لیتا ہوں، لیکن یہ تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے لیے تو تم باسی نہیں بلکہ تر و تازہ ہو۔ عمران نے جواب دیا اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس تعریف کا شکریہ، اور یہ سن لو کہ مجھے تمہارا یہی لہجہ اچھا لگتا ہے۔ آئندہ اگر مجھ سے اجنبی لہجے میں بات کی تو گولی پہلے مار دوں گی، بعد میں بات کروں گی، جولیا نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ گولی مارنے کے بعد بات کرنے کے لیے سلیمان بچ جائے گا، اور سلیمان اب اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہوں۔ اس کی عقل حریرہ بادام کھا کھا کر تیز ہوتی جا رہی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے ہی بات کرتی رہو۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا، میں میٹنگ میں جا رہی ہوں، فوراً آ جاؤ۔ اور سنو، ایک بات پیشگی بتا دوں، صالحہ پہلی بار ہمارے ساتھ بطور رکن جا رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اور وہ صحیح سلامت واپس آؤ۔ دوسری طرف سے جولیا نے تیز تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کا جواب سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ عمران بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا پیش بندی کے طور پر ایسا کہہ رہی ہے۔ اس نے ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ کاسٹر نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کاسٹر بول رہا ہوں، مادام روزی سے بات کرواؤ، کاسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، روزی بول رہی ہوں، کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے؟ چند لمحوں بعد ایک نسوانی مترنم اور گرم جوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم یہاں آ رہی ہو یا میں وہاں آؤں؟ میں انتظار کرتے کرتے سوکھ گیا ہوں، کاسٹر نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا سراما میں تمہیں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی؟ وہاں تو ایک سے ایک ملکہ حسن موجود ہے، اس بار روزی نے کھلکھلا کر ہنستے کہا۔ پھر وہی باتیں، جب تمہیں معلوم ہے کہ میں کسے پسند کرتا ہوں تو تم ایسی فضول باتیں کیوں کرتی؟ کاسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تم پر مجھ سے ملنے کا دورہ سراما پہنچ کر کیوں پڑ گیا ہے؟ اس سے پہلے کریمیا میں تمہیں میرا کبھی خیال نہیں آیا؟ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، اس وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم وہاں ہو، اب جب کہ معلوم ہو گیا ہے اور اب فیصلہ بھی زیادہ، تو پھر تو تم جانتی ہو نا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ کاسٹر نے مسکراتے کہا، لیکن تمہیں تو تمہارے باس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے نا، تم اس کے بجائے دوسرے سلسلے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، ان کی فکر نہ کرو، اول تو ان کے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے ان کی آمد کی اطلاع مل جائے گی، اور پھر وہ یہاں دوسرا سانس بھی نہ لے سکیں گے۔ اگر نہ بھی ہوئی تو یہاں میرے گروپ نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، ہر اجنبی کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے۔ وہ یہاں آنے کے بعد میری نظروں سے بچ نہیں سکتا، اور جیسے ہی وہ نظروں میں آیا دوسرا لمحہ انہیں نصیب نہ ہوگا۔ لیکن اب وہ کب آتا بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، اور میں ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ بیکار بیٹھ کر مکھیاں مارنے سے تو رہا۔ تم یہاں آ جاؤ، پھر بھرپور تفریح کریں گے، یا پھر مجھے اپنے پاس آنے دو، جب میری یہاں ضرورت ہوگی تو میں واپس آ جاؤں گا، کاسٹر نے جواب دیتے کہا۔ یہاں تو تم کسی صورت بھی نہیں آ سکتے، یہ تو طے ہے، لیکن میں بھی زیادہ عرصہ جزیرے سے غیر حاضر نہیں رہ سکتی۔ تمہاری عادت تو میں جانتی ہوں، تم نے جب تک سراما میں رہنا ہے مجھے واپس نہیں جانے دینا، اسی لیے سوری۔ روزی نے کہا، میں اتنا بھی احمق نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو، مجھے معلوم ہے کہ حالات کیا ہیں، اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تم جس وقت چاہو واپس جا سکو گی، میں تمہیں قطعی نہ روکوں گا، کاسٹر نے جواب دیتے کہا۔ تمہارے وعدے کا کیا اعتبار؟ روزی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ مجھ پر اعتبار کرو روزی، کاسٹر نے کہا۔ اوکے، آ جاتی ہوں۔
اب تمہارے جیسے آدمی کی دعوت بھی تو رد نہیں کی جا سکتی۔ اس بار روزی نے ہنستے ہوئے کہا تو کاسٹر کے چہرے پر یکلگ بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شکریہ، بس فوراً آ جاؤ، کاسٹر نے بے چین لہجے میں کہا تھا۔ فوراً نہیں، 2 گھنٹے بعد تم سے ملاقات ہوگی۔ مجھے سرامہ آنے سے پہلے یہاں کچھ خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے۔ تم کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ روزی نے کہا۔ روسٹی میں کمرہ نمبر 8، دوسری منزل، کاسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، بس تم کمرے میں رہنا، کسی بھی وقت پہنچ جاؤں گی، روزی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کاسٹر نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا۔ یس، کاسٹر کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ لاف کر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ او یس باس، میں کاسٹر بول رہا ہوں، کاسٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تیار ہو جاؤ کاسٹر، ابھی بھی اطلاع ملی ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے وینزویلا کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اور اس کے وینزویلا جانے سے ہی ظاہر ہے کہ وہاں سے سرامہ پہنچے گا۔ ویسے میں نے وینزویلا میں اپنے خاص ایجنٹوں کو ہوشیار کر دیا ہے، وہاں اس کی نگرانی کریں گے اور پھر وہ جس طرف بھی گیا مجھے اطلاع دے دیں گے۔ ویسے مجھے 100% یقین ہے کہ وہ سرامہ پہنچے گا، رابکر نے کہا۔ کب روانگی ہوئی ہے اس کی پاکیشیا سے؟ کاسٹر نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو فلائٹ پاکیشیا سے روانہ ہوئی ہے، رابکر نے جواب دیتے کہا۔ تو پھر اگر وہ وینزویلا پہنچتے ہی دوسری پرواز سے سرامہ آیا تب بھی کل شام تک ہی پہنچ سکے گا، اس سے پہلے تو کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتا، کاسٹر نے کہا۔ ہاں لیکن تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، رابکر نے کہا۔ کیا وہ اصل شکل میں آ رہا ہے؟ کاسٹر نے پوچھا۔ وہاں سے روانگی کے وقت تو اصل شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں اور 8 مرد ہیں۔ ایک عورت سوئس نژاد ہے جبکہ دوسری ایشیائی۔ مردوں میں سے ایک ایکریمیا سیاہ فام ہے جبکہ باقی افراد ایشیائی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وینزویلا پہنچ کر وہ میک اپ کرے یا پھر اس شکل میں ہی سرامہ پہنچے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، رابکر نے جواب دیتے کہا۔ آپ کے ایجنٹ تو بہرحال نگرانی کر رہے ہوں گے، وہ جس میک اپ میں بھی وینزویلا سے سرامہ کے لیے روانہ ہو وہ آپ کو بتا دیں گے، آپ مجھے بتا دیں۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ لوگ سرامہ پہنچیں گے انہیں ایئرپورٹ پر ہی گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، کاسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا، رابکر نے جواب دیا۔ آپ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کریں گے کیونکہ اب جب تک یہ مشن مکمل نہیں ہوتا انتظامات کے سلسلے میں مسلسل حرکت میں رہوں گا، کاسٹر نے پیش بندی کرتے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ روزی شام کو آ رہی ہے اور روزی کے ساتھ اسے نائٹ کلب میں اٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے اس نے اسپیشل ٹرانسمیٹر کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، رابکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کاسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ریسیور رکھ دیا۔ شکر ہے کل پہنچے گا یہ عمران، اگر آج پہنچ جاتا تو خواہ مخواہ بدمزگی ہوتی، کاسٹر نے منہ بناتے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اور پھر وہ ہوٹل سے باہر پبلک فون بوتھ سے اپنے نمبر 2 جیمز کو فون کرنے جا رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ مشن کے سلسلے میں وہ ہمیشہ فون پبلک بوتھ سے ہی کیا کرتا تھا۔ جیٹ طیارے کی آرام دہ نشستوں پر عمران سمیت پوری سیکرٹ سروس موجود تھی۔ چونکہ اس بار جولیا کے ساتھ صالحہ بھی تھی، اسی لیے جولیا حسب عادت عمران کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے صالحہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عمران کے ساتھ جوانا بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ وینزویلا تک جہاز نے انتہائی طویل پرواز کرنی تھی، اسی لیے عمران نے جہاز کی فضا میں اٹھتے ہی حسب عادت نشست سے سر ٹکایا اور پھر آنکھیں بند کر کے خراٹے لینے شروع کر دیے تھے۔ جوانا ایک رسالہ کھولے اس کے سرسری مطالعے میں مصروف تھا۔ عمران اور جوانا کی اگوی نشستوں پر صفدر اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پیچھے تنویر اور چوہان اور اسی طرح ترتیب سے خاور اور صدیقی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں نعمانی تھا، جبکہ جولیا اور صالحہ دوسری رو میں تھی۔ جہاز کے باقی مسافر بھی تو آنکھیں بند کیے ہوئے تھے یا پھر رسائل وغیرہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب تو اس طرح خراٹے لے رہے ہیں جیسے صدیوں سے جاگتے رہے ہیں، اچانک صفدر نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تو خود حیران ہوں، ماسٹر کو اتنی جلدی اتنی گہری نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آنکھیں بند کرتے ہی انہوں نے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ جوانا نے گردن موڑ کر اگوی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر اور کیپٹن شکیل سے کہا، اور وہ دونوں جوانا کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ عمران صاحب واقعی سو رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے کہا۔ ظاہر ہے کہ بغیر نیند کے کوئی خراٹے کیسے لے سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح مسلسل، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور کوئی لے سکتا ہو نا، صحیح، لیکن عمران صاحب کے گلے میں شاید کوئی خودکار مشین نصب ہے کہ ادھر ان کا بٹن دباتے ہی خراٹوں کا ٹیپ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ٹیپ شاید سالوں میں اسی طرح چلتا رہ سکتا ہے، صفدر نے ہنستے کہا۔ لیکن اس کا ماسٹر کو کیا فائدہ ہونا، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یکسوئی سے پلاننگ کر لیتے ہیں۔ ابھی مجھے یقین ہے کہ وہ خراٹوں کی مشین آن کر کے گہری پلاننگ میں مصروف ہوں گے، صفدر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے پلاننگ تو کرنی پڑے گی کیونکہ مس صالحہ بھی ساتھ ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ توبہ توبہ، قیامت واقعی نزدیک آ گئی ہے، کس قدر نظر باز ہو گئے ہیں،
یار لوگ کے دماغ کے اندر خیالات تک کو باہر بیٹھے چیک کر لیتے ہیں۔ اچانک عمران کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک بار پھر خراٹے شروع ہو گئے اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ لیکن جوانا اس طرح حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ یہ عمران کی آواز تھی۔ ماسٹر آپ واقعی جاگ رہے ہیں؟ آخرکار جوانا سے رہا نہ گیا تو بول پڑا۔ جاگنا تو پڑتا ہے نا، ورنہ زمانہ قیامت کی چال چل رہا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے خراٹے بند کر کے جواب دیا اور خراٹے پھر شروع ہو گئے۔ لیکن آپ واقعی جاگ رہے ہیں تو پھر یہ خراٹے کیوں لے رہے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ؟ جوانا واقعی حیران ہو رہا تھا۔ شاید سامنے عمران کی حیرت انگیز صلاحیت پہلی بار آئی تھی کہ جاگتا آدمی تو تواتر سے خراٹے لے رہا تھا تاکہ گلے کی گراریوں کو زنگ نہ لگے۔ عمران نے کہا۔ جوانا بے اختیار ہنس پڑا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید بات ہو جوانا بے اختیار ہنس پڑا اور اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، ایک ایئر ہوسٹس عمران کے قریب آ کر رکی۔ آپ کا نام علی عمران ہے؟ ایئر ہوسٹس نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ والدین نے بچپن میں تو یہی نام رکھا تھا، اب بدل دیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران نے مسکراتے جواب دی۔ آپ کا فون ہے، ایئر ہوسٹس نے مسکراتے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ فون کا سن کر عمران کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ سیٹ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پائلٹ کیبن کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، خیریت؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ پر آپ کی باقاعدہ نگرانی ہوتی رہی ہے۔ ٹائیگر آپ کے ساتھ ایئرپورٹ گیا تھا۔ آپ کی فلائٹ کی روانگی کے کچھ دیر بعد اس نے مجھے فون کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک ایکریمین ہوائی کمپنی میں آفیسر ہے۔ اس نے فون پر آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیل دی ہے۔ ٹائیگر کا ایک دوست وہاں ایئرپورٹ پر کام کرتا ہے۔ فلائٹ کی روانگی کے بعد ٹائیگر اسے ملنے چلا گیا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک فون پر وہ بات کر رہا تھا۔ اس نے جب آپ کا نام لیا تو ٹائیگر چونک پڑا اور پھر اس نے جو باتیں سنی اس کے مطابق وہ آدمی کسی باس کو یہ اطلاع دے رہا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت وینزویلا جانے والی فلائٹ پر سوار ہو گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے ساتھ 2 لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک سوئس اور ایک مقامی لڑکی ہے۔ 8 مرد ہیں جن پر ایک ایکریمین سیاہ فام اور 7 مقامی مرد شامل ہیں۔ جب بات چیت ہو گئی تو ٹائیگر نے فوری طور پر پبلک فون بوتھ سے مجھے اطلاع دی اور ساری تفصیل بتائی۔ میں نے ٹائیگر کو کہہ دیا کہ اس آدمی کو اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچا دے اور میں خود اسی وقت رانا ہاؤس پہنچ گیا تھا تاکہ اس آدمی سے پوچھ گچھ ہو سکے۔ ٹائیگر اسے میری توقع کے مطابق پہلے لے آیا تھا۔ وہاں سے میں نے اس سے جو بھی معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس آدمی کا تعلق ایکریمیا کی خفیہ ایجنسی سے ہے۔ معلومات حاصل کرنے کی حد تک تو اس کے باس کا نام رابرٹ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ روز پہلے پاکیشیا میں موجود اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کی نگرانی کریں اور اگر آپ اکیلے یا ساتھیوں کے ساتھ کسی فلائٹ پر جائیں تو فوراً اطلاع دی جائے۔ یہ آدمی آپ کو اچھی طرح پہچانتا تھا، چنانچہ اس نے جب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد باس کو اطلاع دے دی۔ میں رانا ہاؤس سے ہی بات کر رہا ہوں، طاہر نے پوری تفصیل دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مخالفوں کو پہلے ہی معلومات مل گئی۔ ہم اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مارکوس کی ہلاکت کی خبر انہیں مل گئی۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا مجھے فوری اطلاع دے دی۔ اب میں ہوشیار رہوں گا، خدا حافظ۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا، فون روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کس کا فون تھا عمران صاحب؟ صفدر نے عمران کی سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ کوئی خاتون تھی، آہیں بھر رہی تھی کہ ہجر و فراق کے یہ طویل لمحات کیسے گزریں گے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ پاکیشیا ٹی وی باقاعدہ سے دیکھنا شروع کر دے، پھر اسے آہیں بھرنے کی ضرورت نہ رہے گی اور ہجر و فراق کے یہ لمحات بھی ہنستے ہوئے گزر جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کے تاثرات یکلخت غائب ہو گئے تھے۔ تو آپ سے ساتھ لے آتے، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہاری کارکردگی صفر ہو جاتی اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ عمران نے درکی بدرکی جواب دیا۔ میری کارکردگی کا اس کا خاتون سے کیا تعلق؟ اس نے آپ کو فون کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ہی آہیں بھر رہی ہوگی، صفدر نے جواب دیتے کہا۔ اگر ایس ایس میرا نام ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ایس ایس کیا مطلب؟ یہ کیسا نام ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا تھا۔ صفدر سعید کا مخفف ایس ایس ہی بنتا ہے نا؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عمران صاحب، اس نے ایس ایس نہیں ایس او ایس کہا ہوگا، اور ایس او ایس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہا جاتا ہے، اور وہ آپ ہی سے مدد مانگ رہی تھی، صفدر نے جواب دیا۔ تو اس بار کیپٹن شکیل کے ساتھ عمران بھی ہنس پڑا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دماغ ہجر و فراق میں زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، بھرتے رہے آہیں، عمران نے
इमरान ने हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है किसका फ़ोन हो सकता है। अचानक कैप्टन शकील ने संजीदा होते कहा, किसका हो सकता है? सफदर ने चौंक कर पूछा। सीधी सी बात है, हम मिशन पर जा रहे हैं और इस बारे में सिर्फ चीफ को ही इल्म है, इसीलिए यहाँ पर फ़ोन चीफ ही कर सकता है। और किसने करना है? कैप्टन शकील ने जवाब दिया तो सफदर के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के तासुरात उभरे थे। बात तो वाकई सीधी सादी है, सफदर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। इतनी भी सीधी नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। अगर इतनी ही सीधी होती तो वो मोहतरमा आहें भरने के बजाय दूसरी फ्लाइट पर हमसे पहले वेनेजुएला पहुंचकर तुम्हारा इस्तकबाल कर रही होती। इमरान ने मुस्कुराते जवाब दिया। और अब इमरान साहब की बात सुनने के बाद मैं ये भी बता सकता हूँ कि चीफ ने फ़ोन पर क्या कहा है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते कहा, क्या मतलब? चलो ये अंदाज़ा तो वाकई लग सकता है कि फ़ोन चीफ ने किया होगा, लेकिन बातचीत का तुम्हें कैसे इल्म हो सकता है? सफदर ने हैरान होते कहा। यह भी सीधी सी बात है, इमरान साहब ने वेनेजुएला में इस्तकबाल की बात की है और चीफ को बरह रास्त जहाज़ में ही फ़ोन करना पड़ा, तो इसका सीधा मतलब है ना कि चीफ ने इमरान साहब को आगाह किया है कि हमारे मुखालिफों को हमारी रवानगी के बारे में इल्म हो गया है और वो वेनेजुएला में हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते कहा तो सफदर इस अंदाज में कैप्टन शकील को देखने लगा जैसे उसकी जहानत पर रश कर रहा हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा नाम कैप्टन शकील की बजाय कैप्टन अकील होना चाहिए। बहरहाल मुझे वाकई तुम्हारी अक्लमंदी पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। चीफ ने वाकई यही बात की है, इमरान ने भी तहसीन आमेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर ताहिर की बात बता दी थी। तो फिर आपने अब क्या प्लानिंग की है? सफदर ने कहा, आसान सी प्लानिंग है। हम बराह रास्त वेनेजुएला जाने के बजाय रास्ते में ही ड्रॉप हो जाएंगे और मेकअप और दूसरे कागजात की मदद से किसी और ज़रिए से वेनेजुएला जाएंगे। इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, एक बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई, हालांकि मैंने इस पर बेहद गौर किया। दानिश मंजर के मीटिंग हॉल में चीफ ने इस मिशन के बारे में जो तफसीलात बताई हैं, इसके मुताबिक इस लेडीज़ आइलैंड में कोई मर्द भी किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकता और शायद इसीलिए चीफ ने इस मिशन में जूलिया के साथ मिस सालिया को भी शामिल किया है, ताकि वो दोनों औरतें होने के नाते किसी भी मेकअप में इस जजीरे में दाखिल हो जाएं। लेकिन फिर हम सबको इन्होंने क्यों साथ भेजा है? हम वहाँ जब हम वहाँ दाखिल ही नहीं हो सकेंगे तो फिर करेंगे क्या? कैप्टन शकील ने जवाब दी। ये सीधी सी बात मैं बता देता हूँ। इस बार सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील चौंक कर सफदर की तरफ देखने लगा। इमरान के लबों पर भी मुस्कुराहट उभर आई थी। क्या? कैप्टन शकील ने पूछा। सीधी सी बात है, जजीरे पर औरतें सिर्फ इंतजामी और हिफाजती इक़दाम के लिए रखी गई हैं। इस लेबॉर्ट्री में ज़ाहिर है कि सारी औरतें नहीं हो सकती, मर्द साइंसदान होंगे और हमारा मिशन भी इस लेबॉर्ट्री से ही मुतल्लिक है। इसीलिए जूलिया और सालिया भी वहाँ जाकर यही मालूम करेंगी कि मर्द साइंसदान इस जजीरे से कैसे बाहर आते और जाते हैं और कब इनके बारे में क्या तफसीलात हो सकती हैं। इसीलिए हम इन मर्द साइंसदानों के रूप में लेबॉर्ट्री पहुंच सकते हैं, या फिर दूसरी सूरत यह है कि जजीरा सलामा पहुंचकर इस अमर का सुराग लगाया जा सकता है। इस जजीरे के बारे में जो भी तफसीलात बताई गई हैं, इसके मुताबिक लेडीज़ आइलैंड से जो भी बाहर आता होगा वो पहले जजीरे पर आता होगा और शायद इस जजीरे से ही लेबॉर्ट्री के लिए मतलूबा सामान और लेडीज़ आइलैंड के लिए सामान, खुराक, अद्वियात और दूसरी चीज़ें सप्लाई की जाती होंगी। इस तरह से वहाँ से सुराग लगाया जा सकता है। सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। तुमने वाकई बहुत जल्द बदला चुका दिया है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते कहा और सफदर भी हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा आंखें बंद करके अपने गले की खरारियों को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ इतने बड़े बड़े अक्लमंद मौजूद हों वहाँ मैं यही काम कर सकता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते कहा और इस बार सफदर और कैप्टन शकील दोनों हंस पड़े थे। मास्टर, इस सरामा जजीरे की बात हो रही है जो क्रीमिया की रियासत फ्लोरिडा से करीब है। जॉना ने अचानक कहा तो इमरान समेत सफदर और कैप्टन शकील उसे चौंक कर देखने लगे। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा। आपने चूंकि मुझे कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए मुझे पहले मालूम ना था। आप सरामा जजीरे पर मिशन मुकम्मल करने जा रहे हैं। सरामा जजीरे पर मैं मास्टर किलर के ज़माने में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बार जा चुका हूँ और वहाँ के बड़े बड़े गैंगस्टर्स से भी ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, बल्कि इनमें बहुत से मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं। वहाँ इनके ज़रिए हमें जहाँ हर किस्म की सहूलियात मैसर हो सकती हैं, वहीं हमें हमारे मतलब की मालूमात भी मिल सकती हैं। जॉना ने जवाब दिया। गुड, ये तो वाकई अच्छी खबर है। मुझे ख्याल ना था कि तुम वहाँ जाते रहते होगे, वरना मैं यकीनन पाकिस्तान से पहले फ़ोन पर राब्ते करके सेटिंग कर लेता। बहरहाल अब पहले ऐसा ही करेंगे। अब हम वेनेजुएला के बजाय रास्ते में पहले स्टॉप मिस्र में ही ड्रॉप हो जाएंगे और फिर वहाँ से आगे जाने की प्लानिंग करेंगे। मिस्र में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो हमारी इस मामले में मदद कर सकते हैं। इमरान ने कहा और सफदर और कैप्टन शकील ने दोनों ने इस बात में सर हिला दी। बाकी साथियों तक ये बात पहुंचा दो ताकि वो भी तैयार रहें। इमरान ने कहा और सफदर ने मुड़कर अपने पीछे बैठे हुए साथियों से बात करनी शुरू कर दी थी। बाकी अगली किस्त में मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।